السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 سے 222۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ مشرکہ مرد اور عورت سے نکاح جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر حالت حیض کے احکامات۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے یا مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولا اماتن اور البتہ لونڈی، مؤمنات مومنہ یا ایمان والی، خیر بہتر ہے، من المشرکاتی مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تم کو، ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو، المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد اور البتہ غلام، مؤمن مومن، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجباکم وہ پسند آئے تم کو، اولئک یہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرات اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے اذن کے، وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے، آیاتی آیتیں اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک چاہے وہ شریف زادی ہو اس سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ یہ ہے علت و مصلحت اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے کے متعلق اوپر بیان ہوا تھا۔ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک شہوانی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر، اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش مثبت ہوگا، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان، دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی، اور غالباً امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک مجموعہ مرکب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی، جس کو غیر مسلم خواہ کتنا ہی ناپسند کریں مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو وہ محض اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لیے کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کافرانہ اور مشرکانہ خیالات اور طور طریقے پرورش پائیں،
اور وہ خود بھی نادانستہ اپنی زندگی کے کسی پہلو میں کفر و شرک سے متاثر ہو جائے۔ اگر بالفرض ایک فرد مومن کسی فرد مشرک کے عشق میں مبتلا ہو جائے، تب بھی اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنی شخصی جذبات کو قربان کر دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے حالت حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیں، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا، پس تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، ان کے حالت حیض میں، ولا تقربوہن، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتی، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فائزہ، پس جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، دوست رکھتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والے کو، ویحب، اور دوست رکھتا ہے، المتطہرین، پاک رہنے والے کو۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ اس میں اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی۔ حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس قسم کے معاملات کو استعاروں اور کنائیوں میں بیان کرتا ہے، اس لیے اس نے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعمال کیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنا یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی احتیاط کی جائے یا اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے، جیسے کہ یہود اور ہنود اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی جو توصیف فرما دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف فعال مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی تمام تر تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔